میرا نام ہے حمزہ اظہر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پاکستان ڈیلی۔ آج ہم نور مقدم کے قتل کی بات کریں گے، جو کہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے جو چاند رات کو پیش آیا اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں ایک گھر میں۔ اور انیشل فائنڈنگز کے مطابق اس قتل میں ظاہر جعفر نامی امریکی شہری ملوث ہے، اور ظاہر پاکستان کی ایک بڑی لیڈنگ بزنس فیملی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے جس میں کسی عورت کا قتل کیا جائے، بلکہ یہ ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جس میں ایک عورت کو نہ صرف قتل کیا جاتا ہے بلکہ اس کا سر بھی کاٹا جاتا ہے اور اس کے جسم سے الگ کیا جاتا ہے ایک نئی بربریت کے اگزامپل میں۔ آج ہم آپ کو اس قتل کی اندرونی کہانی بتائیں گے جو کہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر اور نور ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے، ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو پہلے سے جانتی تھیں، اور جو نور کے والد صاحب ہیں شوکت مقدم صاحب، وہ پاکستان کے سابق سفیر ہیں ساؤتھ کوریا کے، اور وہ بھی ظاہر کے والد صاحب کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ نور اور ظاہر ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ظاہر ہمیشہ سے ہی ڈرگز کے اندر ملوث رہا ہے، اور وہ کوکین اور میتھ کا بہت زیادہ استعمال کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ تو اپنی پڑھائی مکمل کر سکا اور نہ ہی اپنے کاروبار میں کوئی کامیابی حاصل کر سکا۔ اس واقعے سے قبل نور ظاہر کے گھر پہنچتی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ جو بہت زیادہ ڈرگز استعمال کر رہا ہے وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بٹ گھر کے اندر ظاہر بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے، اور وہ زبردستی نور سے اس کے والد کو کال کرواتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور جا رہی ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر کے بعد نور کے والد صاحب کو شک ہوتا ہے اور وہ ظاہر سے بھی بات کرتے ہیں، مگر ظاہر نور کے والد کو کہتا ہے کہ نور اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے تو جو گھر کے ملازمین ہیں وہ ظاہر کی والدہ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، مگر پولیس کو بتانے کے بجائے پہلی کال جاتی ہے تھیراپی ورکس کی ایک ٹیم کو، جو کہ مبینہ طور پہ ان کے گھر آتی ہے اس پورے معاملے کو سلجھانے کے لیے۔ آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ تھیراپی ورکس ایک ریہیبلیٹیشن فیسلٹی ہے جس کے سینٹرز لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں ہیں، اور نہ صرف وہ لوگوں کو تھیراپی دیتے ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز کرواتے ہیں، بلکہ جو پیشنٹس ان کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو بھی کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ پیشنٹس ہی آگے کاؤنسلرز بن جائیں، اور اس طرح ان کا بزنس ماڈل چلتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلومات ملی ہے کہ ظاہر جعفر کی والدہ بھی تھیراپی ورکس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب تھیراپی ورکس کی ٹیم اس F7 کے گھر میں پہنچتی ہے تو ظاہر بہت زیادہ اگریسو ہوتا ہے اور اس ٹیم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان میں سے ایک بندے کو چھری سے بھی مار دیتا ہے جو کہ اس وقت اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ٹیم کے باقی لوگ ظاہر کو پکڑتے ہیں اور بیڈ شیٹس اور باقی چیزوں سے اس کو روکتے ہیں، اس کو باندھتے ہیں، اور جو تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی جس کے اندر ظاہر زمین پہ لیٹا ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کپڑے سے اور بیڈ شیٹ سے اس کو باندھا گیا ہے، جبکہ پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پولیس نے اس کو اریسٹ کیا ہے، مگر کچھ ذرائع کے مطابق جو اس چیز کی معلومات رکھتے ہیں وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پولیس کے پاس تو میٹل کی، اسٹیل کی ہتھکڑی ہوتی ہے جس سے وہ کسی بھی ملزم کو پکڑتے ہیں اور گرفتار کرتے ہیں۔ تو یہ تصویر اس چیز کا ثبوت ہے کہ سب سے پہلے تھیراپی ورکس کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے ظاہر کو پکڑا اور پھر پولیس کے حوالے کیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دیر کے بعد جب پولیس کو یہ معلومات ملی تو انہوں نے سب سے پہلے شوکت صاحب کو یہ معلومات فراہم کی اور ان کو اسی F7 کے گھر میں بلایا جس کے اندر وہ آئے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی کٹی ہوئی لاش کی نشاندہی کی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دیر کے بعد ظاہر کی فیملی کی طرف سے ایک چیز سامنے آتی ہے مبینہ طور پہ،
کہ ظاہر ایک مینٹل پیشنٹ ہے اور وہ ظاہر کو امریکہ بھجوانا چاہتے ہیں علاج کے لیے، اور یہ چیز بھی سامنے آتی ہے جس کی اسلام آباد پولیس تصدیق کر چکی ہے کہ ظاہر نے اس مرڈر کے اگلے ہی دن اپنی فلائٹ بک کروائی ہوئی تھی جو اسلام آباد سے امریکہ کے لیے روانگی کے لیے تیار تھی، مگر ظاہر اس مرڈر میں اریسٹ ہو چکا تھا اور وہ امریکہ بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ظاہر ایک مینٹل پیشنٹ ہے، تو بہت سارے لوگوں نے دی پاکستان ڈیلی نے بھی اس میں تحقیقات کی، انویسٹیگیشن کی، اور یہ چیز سامنے آئی کہ ظاہر اپنی فیملی بزنس میں جو کہ احمد جعفر اینڈ کمپنی ہے، اس کے اندر وہ چیف برانڈ اسٹریٹجسٹ کے رول میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اور اس کے علاوہ وہ بھی تھیراپی ورکس کے اندر کورسز کر چکا تھا، اور بیکن ہاؤس جیسے سکولز میں بھی وہ ایک کاؤنسلر کی حیثیت سے جا رہا تھا، اور 12-13 سال کی چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی وہ کاؤنسلنگ آفر کر رہا تھا، اور یہ تصاویر بھی اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہیں۔ تو یہ اب ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا ایک مینٹل پیشنٹ ایک اتنا کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار چلا سکتا ہے کہ نہیں، اور کیا ایک مینٹل پیشنٹ دوسرے مینٹل پیشنٹس کو کاؤنسلنگ دے سکتا ہے کہ نہیں، یہ اس وقت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کو لوگ کنسیڈر نہیں کر رہے، مگر دی پاکستان ڈیلی نے اس کے اوپر تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے۔ ابھی تک اس چیز کی معلومات بھی سامنے نہیں آئیں کہ کیا تھیراپی ورکس کے پاس یہ لائسنس ہے اور کیا وہ رجسٹرڈ ہیں دوسرے پیشنٹس کو یہ کورسز کروا کے یہ تھیراپسٹس بنوا رہے ہیں، کاؤنسلرز بنوا رہے ہیں، جو کہ شاید خود ان کی مینٹل ہیلتھ ایٹ رسک ہے اور وہ سٹیبل نہیں ہیں، تو کیا ایسے لوگ دوسرے لوگوں کو تھیراپی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ظاہر جعفر کی فیملی کی طرف سے صلح کی پیشکش کی گئی ہے، کوئی بلڈ منی کی بھی بات شروع ہو چکی ہے، مگر شوکت مقدم صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ان کی بیٹی کو ناجائز مارا گیا ہے اور وہ اس کے قاتل کے لیے کڑی سے کڑی سزا سیکھ کرتے ہیں۔ آج نور مقدم کا جنازہ اسلام آباد میں رکھا گیا اور اس کے والد اور اس کی فیملی کے دیگر لوگ نے اس کے جنازے میں شرکت کی، اور اب ایک چیز رہ گئی ہے جو کہ پورا پاکستان سوچ رہا ہے کہ کیا نور مقدم کے قاتل کو سزا ملے گی کہ نہیں۔